رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی قادری دولا نعرہ حیدری نعرہ حیدری گاڑی آنے کے لیے راستہ دے دے بالکل راستہ بنا لے ریڈ کارپیٹ سے جتنے آدمی کھڑے ہو نا ریڈ کارپیٹ راستہ دے دے خالی حضرت آ جاوے اندر تک برائے کرم جو حضرات گاڑی کے آگے کھڑے ان سے میں محترمانہ گزارش کروں گا گاڑی کو آنے دے پہلے جو بھی گاڑی کے آگے کھڑا ہے ہٹ جائے تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آنے دے گاڑی کو راستہ چھوڑ دے راستے کو چھوڑ دے بالکل گاڑی کو اندر آ جانے دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی علماء اہل سنت زندہ باد مشائخ اہل سنت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت اولاد غوث اعظم اولاد غوث اعظم اولاد مخدوم سنگلا برائے کرم نگراں سننے دعوت اسلامی سید امین الدین قادری سید نیر اشرف جیلانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری راستہ دے دو مبلغ دعوت اسلامی سید امین الدین قادری زندہ باد تشریف لا چکے ہیں بالکل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حضور شیخ الاسلام علماء اہل سنت علماء تمام حضرات سے گزارش ہے کہ برائے کرم بیٹھ جائیں آپ علماء کرام سے بھی گزارش ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھیں کمیٹی والے سے گزارش ہے جو انتظامیہ کمیٹی ہے انتظامیہ جو کمیٹی ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ پھول ہار کے قریب آ جائیں اور جن کے اعلان ہو وہ جلد سے جلد جلسہ گاہ پر اسٹیج پر تشریف لائیں
शेखुल इस्लाम मुबल्लिग इस्लाम सैयद अमीनुल कादरी साहब की गुलपोशी के लिए मैं आवाज़ जुबान दूँ। शेख जावेद बापू वाए और हजरत की फूलों के हाथ से इस्तेमाल फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे आए हुए नाता जनाब बुलबुल बागे मदीना मुइन मुस्तजाब की गुलपोशी के लिए मैं आवाज़ दूँ। सलीम भाई एसके। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कारी अनीस साहब बुलबुल बागे मदीना की गुलपोशी के लिए मैं आवाज़ दूँ। शाहरुख भाई शेख। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आली जनाब यूसुफ भाई परमार पूर्व मेयर गांधीनगर की माशाल्लाह वो तशरीफ लाए हुए हैं। उनकी गुलपोशी के लिए मैं आवाज़ सुबन दूँ। शेख तौसीफ वाए जिनकी फूलों के हाथ से इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बिला किसी ताकीद माशाल्लाह स्टेज पर रौनक अफरोज सादत किराम पीरान इंसान बड़ी शख्सियत उलमा इल्म साजिद की इमाम बेटियों की ये तारीफ के मोहताज नहीं। नई बात मुकर्री खुसूसी आले नबी औलाद अली खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम आलिम मुबल्लिग इस्लाम यानी जिनकी तबलीग से लाखों लोगों में इनकलाब आया। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अवाम बता रही है कि शख्सियत के बारे में। तो बिना किसी ताकीर के नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, सादाते किराम, नारे हैदरी। लदीना आमनु इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबुहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदकल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने ऐनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। बर पर रौनक अफरोज़ बिरादर ज़ी क़द्र गुले गुलजार अशरफियत हज़रत अल्लामा सैयद नैयर मियाँ साहब किबला अशरफुल जिलानी पीर तरीक़त सैयद फरीद मियाँ साहब पट्टन वाले बापू वाला या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। हमसे फ़कीर भी अब फेरी कोटते होंगे। अब तो गनी के दर पर बिस्तर लगा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर बे बहा दिए हैं। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये महफ़िल मुड़ासा की सरज़मीन पर आशिक़ाने रसूल की हाज़री अल्लाह तबारक व तआला कबूल फ़रमाएँ। मैं अहले मुड़ासा को और मुंतज़मीन को
اور یہاں کے جملہ ائمہ علماء اور سادات کرام کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ان کی کاوشوں سے عاشقان رسول یہاں پر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور حضور پر نازل ہونے والی کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب جیسی کتاب نہ اس سے پہلے آئی اور اب تو بعد میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امت مسلمہ اس وقت کامیابی کی متلاشی ہے، بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ کامیابی کے لیے کبھی کہیں بھٹک رہا ہے، کبھی کہیں بھٹک رہا ہے۔ ہر انسان بے چین ہے کامیابی کے لیے، ہر انسان بے قرار ہے کامیابی کے لیے۔ اگر کوئی مزدور ہے وہ بھی کامیابی چاہتا ہے، اگر کوئی سیٹھ ہے وہ بھی کامیابی چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں قرآن جس کو کامیابی کا ذریعہ قرار دیتا ہے وہ کیا چیز ہے۔ یوں تو قرآن مقدس کی آپ جس بھی آیت پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی، لیکن چند گناہوں کے بچنے پر اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا چند گناہوں سے اجتناب کرو ہم تمہیں کامیابی عطا کریں گے، اور اللہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا۔ اس کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، اب اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سورہ مائدہ کی آیہ کریمہ میں آغاز ہوتا ہے مومنین سے کہ اے ایمان والو کچھ گناہوں سے بچو ہم تمہیں کامیابی عطا کریں گے۔ وہ کون سے گناہ ہیں اس کی صراحت آیہ کریمہ میں آئی ہے، یعنی ان گناہ سے بچو گے، ان گناہ سے اجتناب کرو گے تو ہم تمہیں کامیابی عطا کریں گے۔ آئیے ان گناہوں کا ذکر کرتے ہیں، حفظ ما تقدم کے تحت ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی قوم کو گناہوں سے بچا سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ میں میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو شراب اور جوے سے بچو، بت پرستی سے بچو، کیونکہ یہ شیطانی کام ہے اور جو ان سے بچے گا اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا قرآن مقدس ان گناہوں سے بچنے کے عوض میں، ان گناہوں سے محفوظ رہنے کے صلے میں بشارت دے رہا ہے کامیابی کی، بشارت دے رہا ہے کامرانی کی۔ یوں ہی تھوڑی مغرب نے ہمیں شراب اور جوے کے اڈوں تک پہنچایا ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یاد رکھنا قرآن مقدس کی کوئی کتنی بھی مخالفت کرے مگر دشمن بھی جانتا ہے کہ قرآن کبھی غلط نہیں کہہ سکتا، اس لیے دشمن جو ہے اللہ اکبر قرآن مقدس کی باتوں پہ غور کرتا ہے، اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ قرآن کن کن باتوں پہ کامیابی کی ضمانت دیتا ہے ان چیزوں سے مسلمانوں کو روکو، ان چیزوں سے مسلمانوں کو اس کے قریب مت جانے دو جن چیزوں کی بنیاد پر قرآن بشارت کامیابی کی دے رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج ہی کا منکر نہیں، آج ہی کا باطل نہیں، بلکہ آج سے 1450 سال پہلے کا کافر بھی اللہ اکبر ابو جہل جیسا، عتبہ جیسا، اللہ
اکبر. یہ سب کہتے تھے کہ محمد عربی جو قرآن پڑھتے ہیں وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, اس لیے کہ کلام تو ہم بھی جانتے ہیں, ہم بھی بڑے بڑے شاعر ہیں. اہل عرب جو ہے وہ کوئی جاہل نہیں تھے, ان کے پاس علم تھا. آپ ان کی زبان دانی کو دیکھیں, ایک ایک محفل کے اندر اہل عرب 200 اشعار فی البدی پڑھ دیا کرتے تھے. وہ اتنے قادر الکلام تھے. لیکن اللہ اکبر, جب قرآن مقدس ان کے سامنے پڑھا گیا تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ کلام تو ہم بھی لکھتے ہیں, نہ یہ نظم ہے نہ یہ نثر ہے. پتا چلا یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ کسی جو ہے اللہ اکبر ایسی طاقت کا کلام ہے جو دیکھنے میں نہیں آتی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اسی کو تو امام کہتے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شراب اور جوے سے بچو گے ہم تمہیں کامیابی عطا کریں گے. تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے سماج سے شراب اور جوے کا خاتمہ کر دو. اللہ کہتا ہے ہم تمہیں کامیاب کریں گے. دنیا میں کوئی کامیاب کرے گا تو چھوٹا سا سرٹیفکیٹ دے دے گا. سرٹیفکیٹ لے کر لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں, میں کامیاب ہو گیا. لیکن سرٹیفکیٹ لے کر نوکری کے لیے لوگ در در بھٹکتے ہیں. یہی کامیابی ہے. میں نہ سرٹیفکیٹ کا مخالف ہوں نہ نوکری کا مخالف ہوں, لیکن جس پر ہم اتنا اچھلتے ہیں کہ مجھے ڈگری مل گئی, ڈگری مل گئی. ڈگری والے تو در در بھٹکتے ہیں. مگر یاد رکھو, جس کو قدرت کامیابی دیتی ہے جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو لوگ اس کے نگاہوں پر اپنی پلکیں بچھاتے ہیں, اور جب وہ زمین کے اندر جاتا ہے تو فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں. اللہ کی دی ہوئی کامیابی یہ ہے. لیکن قرآن کنڈیشن لگاتا ہے شراب اور جوے سے بچو. مطلب شراب اور جوا کتنی گندی چیز ہے, اس سے معاشرہ پاک ہوگا تو اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے. اسی لیے مغرب کا پورا زور شراب اور جوے پر ہے. شراب اور جوے کے اندر میری نئی نسل کو, میری قوم کو, نوجوانوں کو ایسا ڈبو دیا گیا کہ آج ہر فلم کا عنوان شراب ہے, جوے ہے, شباب ہے. وہ جوان جن کی راتیں کبھی مسلوں پر گزرا کرتی تھی, وہ جوان جو کبھی اللہ کی خشیت کی بنیاد پر مسلوں پر آنسو بہاتے تھے, آج ان کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں دے دی گئی. شراب کو فیشن کا نام دے دیا گیا. 16 17 سال کے ننھے جوان, ابتدائی عمر کے جوان, چھوٹی عمر کے جوان نشے کی لعنت میں ڈبا دیے گئے. آئیے اس کا نقصان کیا ہے میں اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیں, نشہ جسے شراب کہتے ہیں یہ ہر گناہ کی چابی ہے, جڑ ہے, جڑ. اور اپنے پیرنٹس سے, سرپرستوں سے میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں. مجھے پتا ہے مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ شرابی نہیں ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے کون سا عنوان چھیڑ دیا, ہم شرابی تھوڑی جو آپ نے شراب کے لیے. یاد رکھیں کبھی کبھی حاضرین کو مخاطب کر کے غائبین تک پیغام پہنچانا مقصود ہوتا ہے, اور کبھی کبھی گفتگو کا فائدہ حاضرین سے زیادہ غائبوں تک پہنچتا ہے. خطبہ حجت الوداع میں میرے رسول نے فرمایا تھا جو حاضر ہے میرا پیغام غائب تک پہنچا دے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا. تو آپ بھی بیٹوں کے باپ ہیں, نہیں ہیں تو بننے والے ہیں. سماج نشے کی وجہ سے کیسے جو ہے وہ گرتا ہے, گراوٹ کیسی آتی ہے نشے کی وجہ سے. اور آج نشے کو بالخصوص مسلم معاشرے میں ایک سازش کے تحت عام کیا جا رہا ہے. میں اکثر اپنے احباب سے کہتا ہوں, جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں, لوگوں کو ڈر اپنی داڑھیوں سے نہیں ہے, اس لیے کہ دنیا میں داڑھی اور بھی قومیں رکھتی ہے. لوگوں کو ہماری داڑھیوں سے کوئی ٹینشن نہیں ہے.
लोगों को हमारी टोपियों से भी इतना ज्यादा टेंशन नहीं है, इसलिए कि हिंदुस्तान के कल्चर में टोपी पहनना ये शामिल है, सर ढकना ये हिंदुस्तानी कल्चर में भी शामिल है। हमारी बेटियों के पर्दे से भी लोगों को उतना खौफ नहीं है। जो असल हमसे लोगों को खौफ है दुनिया भर में, वो हमारे टैलेंट से है, वो हमारी सलाहियत से है। इसलिए कि औरों के दिल में पाप है, औरों के दिमाग में पाप है, तो वो उतनी तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन जो मोमिन का दिल है, रसूलुल्लाह ने उसको अर्श इलाही करार दिया है, और जो मोमिन का दिमाग है उसमें इश्क़े रसूल का सौदा समाया हुआ है। तो चूंकि दुनिया तरक्की करती है या दिल या दिमाग से, तो जो टैलेंट अल्लाह ने मुसलमानों को दिया है वो किसी और को अता नहीं फरमाया है। इसलिए दुनिया जानती है जिस दिन मुसलमान सियासत के मैदान में कदम रखेगा उस दिन मुसलमान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कि वो तुम्हारा सियासी लीडर उमर इब्ने खत्ताब की शक्ल में देख चुके हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी की शक्ल में देख चुके हैं। वो जानते हैं जिस दिन तुम सियासत में कदम रखोगे कोई माई का लाल टिक नहीं सकेगा। वो जानते हैं जिस दिन तुम तिजारत के मैदान में कदम रखोगे उस दिन तिजारत के मैदान में कोई टिक ना सकेगा। इसलिए कि तुम्हारे ताजिरों को मालाबार के साहिल पर दुनिया देख चुकी है, तुम्हारे ताजिर को रोम की मंडी में दुनिया देख चुकी है, तुम्हारे ताजिर को मुल्क शाम की मंडी में दुनिया देख चुकी है कि जब तुम कदम रखोगे तिजारत की मंडी में तो कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। और तालीम के मैदान में जब तुम कदम रखोगे तो दुनिया तालीम के मैदान में कदम रखने वाले अहले इस्लाम को देख चुकी है। ये फिसागोरस कौन है जिसका उसूल पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है? ये फिसागोरस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम है। इसी तरीके से फलसफा यूनान ये कलमा पढ़ने वालों की देन है, ये जदीद टेक्नोलॉजी कलमा पढ़ने वालों की देन है। याद रखें, मैं गुलू नहीं कर रहा हूं, वल्लाह अल्लाह का हर वली अपने दौर का सबसे बड़ा साइंसदान है। कुरान कहता है इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। कुरान बता रहा है अल्लाह वाले जमीन और आसमान की पैदाइश में गौर करते हैं। अरे जमीन और आसमान की पैदाइश में गौर करने के बाद जो इंकशाफात होते हैं उसी को तो साइंस कहते हैं, इंकशाफात को साइंस कहते हैं। तो अल्लाह का हर वली अपने दौर का सबसे बड़ा साइंसदान है। इसलिए कि ये जमीन के अंदर जो दाना डाल करके उगता है, कौन है जो नन्हा सा दाना जिसको आप मसल सकते हैं, आखिर वो जमीन जैसी सख्त चीज को जिसको मेरी और आपकी उंगली खोद ना सके, एक नन्हा सा दाना जिसे आप चुटकियों में पीस सकते हैं, वो जमीन को फाड़ के निकलता कैसे है? वो कौन सी ताकत है जो एक दाने में इतनी कुव्वत अता करती है कि वो जमीन को फाड़ दे और बगैर हंगामे के फाड़ दे? किसान को भी पता नहीं चलता कि जमीन फट रही है, जब वो फट कर निकल जाता है तब पता चलता है कि जमीन फटी थी। वो कौन सी ताकत है? वो किसी और की ताकत नहीं है, वो रब्बे मोहम्मद की ताकत है जो दाने में इतनी कुव्वत पैदा करता है, जो तुम्हारा और मेरा खुदा है। जिंदा खुदा के मानने वाली जिंदा कौम, अपने मनसब का एहसास कर। तुझे अल्लाह ने चोर डाकू लुटेरा बना के पैदा नहीं किया, खुदा ने तुझे अपना खलीफा बनाकर पैदा किया। अपने मनसब को पहचानो। गली गली नगर नगर डगर डगर भीख के कटोरे लेके घूमने वालों, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, जुओं के अड्डों को आबाद करने वालों, चलती हुई लड़कियों को पाप की नजर से तकने वालों, तुम किस लिए आए थे? खुदा के नायब बनाकर भेजे गए थे। अल्लाह ने अपना खलीफा बनाकर भेजा था और तुम क्या करने लगे? टीचर का नायब बनकर आने वाला भी गैर संजीदा नहीं होता। खुदा का खलीफा बनकर आने वाला इंसान
तो कितना गैर संजीदा हो गया। तुमने अपने मनसब को नहीं समझा, दुनिया की दूसरी कौमों ने अपने आपके मनसब को समझा। आपके टैलेंट से दुनिया को बड़ा खौफ है। दुनिया अच्छी तरह जानती है जिस दिन तुम इल्म हासिल करोगे। आपको बताऊं, देखो मैं साइंस बयान करने नहीं बैठा और ना ये मजमा साइंस सुनने वाला है, लेकिन एक इशारा देता हूं पढ़े लिखे लोगों के लिए। एक ज़ाब्ता बयान होता है साइंस में कि आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती। आवाज हमें क्यों सुनाई देती? हवा की वजह से। हमारे अल्फाज खत्म नहीं होते, हवा में तहलील होते हैं और हवा की दोष पर, हवा के बाजुओं पर, हवा के कंधों पे सफर करके हमारे कानों तक पहुंचते हैं। ये ज़ाब्ता साइंस का है, स्कूल में पढ़ाया जाता है। इसको सबसे पहले किसने पेश किया? इस ज़ाब्ते को सबसे पहले किसने पेश किया? मेरे इल्म के मुताबिक एक तालिब इल्म की हैसियत से, हवा की लहरें आवाज के दोष पे सफर करती है, इस ज़ाब्ते को सबसे पहले पेश करने वाला कोई और नहीं है, वो अली इब्न अबू तालिब का पोता, इमाम हुसैन का बेटा, सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जिन्होंने ये ज़ाब्ता पेश किया कि आवाज की लहरें हवा के दोष पे सफर करती है। वो कैसे? जब करबला में पूरा खानदान लुट गया तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये नहीं कहा ऐ चांद इधर आ और मेरा पैगाम पहुंचा, ऐ सूरज इधर आ और मेरा पैगाम पहुंचा, बल्कि क्या कहा? इन्नल तिया रिहस सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहा नबीजुल मोहतरम। ए हवा में जब तेरा गुजर मदीने की तरफ हो, ए हवा, हालांकि करबला में जो चांद था वही चांद मदीने में भी नजर आ रहा था, लेकिन चांद को नहीं कहा कि मेरा पैगाम पहुंचा देना। जो सूरज करबला में था वही सूरज मदीने मुनव्वरा में भी था। सूरज से नहीं कहा कि मेरा पैगाम पहुंचा देना। जो बादल करबला में थे, बादल भी तो सफर कर सकते हैं, कहा नहीं बादलों को कि मेरा पैगाम पहुंचा देना। कहते इन्नल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम, ए हवा जब तेरा गुजर मदीने मुनव्वरा की तरफ हो तो मेरे नाना मुस्तफा जान रहमत को मेरा पैगाम पहुंचा देना। पता चला ये ज़ाब्ता इमाम ज़ैनुल आबिदीन पेश कर रहे हैं, तो आपके टैलेंट से लोगों को बहुत खौफ है। जिस दिन तुम जागोगे उस दिन कोई नजर नहीं आएगा, इसलिए तुम जाग न सको, तुम अपनी सलाहियत का इस्तेमाल न कर सको, तुम इल्म के मैदान में, सियासत के मैदान में, तिजारत के मैदान में, तरक्की के मैदान में कदम न रख सको। अलग अलग अंदाज से, नए नए तौर तरीके से, नित नए अंदाज में फैशन के नाम पर गुनाहों को तुम्हारे अंदर आम किया जाता है। और कितने नादान हो, फैशन के नाम पर जो तुम्हें दिया जाए तुम ले लेते हो। कितना मुसल्लत किया है मगरिब की फिक्र को दिमाग पर, जो दे दें। देखो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि खड़े होकर के जानवर खाते हैं, लेकिन मगरिब ने फैशन के नाम पे खड़े होकर के चलते फिरते खाने का तसव्वुर दिया, तो आज लोग उसको ऐब नहीं बल्कि फैशन समझ के खा रहे, जबकि हमारे ये ऐब है। मगर मगरिब का खुमार दिलो दिमाग पर इतना है, मगरिब अगर तुम्हें दे दे शराब, फैशन के तौर पे ले रहे। जुआ, पहले जुआ लोग सिर्फ हाथ में लेकर के खेलते थे, अब मोबाइल में अलग अलग ऑप्शन आ गए हैं, अलग अलग गेम आ गए हैं, अलग अलग एप्लीकेशन आ गए हैं। उसके ज़रिए से कोई मशरिक में, कोई मगरिब में, कोई सऊदी में, कोई इंडिया में, कोई कहीं है, कोई कहीं है, और सब मिल करके जुआ खेल रहे हैं। याद रखना, अगर तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पे कुरान है तो गोया तुम्हारे हाथ में कुरान है, और मोबाइल के स्क्रीन पर अगर जुए का ऑप्शन है या उसका एप्लीकेशन है तो गोया कि तुम्हारे हाथ में जुए के आलात
بات ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس نے جوے کے آلات کو اپنے ہاتھوں میں لیا, جوا کھیلنے کے آلات کو اپنے ہاتھوں میں لیا, اس کے ہاتھ اللہ اکبر قیامت کے دن اس انداز سے ہوں گے کہ اس کے ہاتھوں کو سور کے خون کے اندر رنگ دیا جائے گا. آپ اندازہ کریں, میری قوم کے جوانوں اپنے حال پہ رحم کرو. سادات کرام آ جائیں تو ان سے ہاتھ ملانے کے لیے تم دوڑتے ہو, بھاگتے ہو, کوششیں کرتے ہو, ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ سید کی خون کے رگوں میں نبی کا خون ہے. چلو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مصافحہ کر لیں تاکہ نجات کی صورت پیدا ہو جائے. عالم باعمل آتے ہیں, ان کے لیے دوڑتے بھاگتے ہو مصافحے کے لیے تاکہ نائب رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کے ہاتھوں کی برکتیں حاصل کر لیں. یاد رکھو, جووں کے آلات کو ہاتھ میں لینے والوں, اپنے موبائل کے اسکرین پر جوے کے آلات سجانے والوں, جب قیامت کے دن تم اٹھو گے تو جوے کے آلات ہاتھ میں لینے کی نحوست کی وجہ سے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے, سور کے خون میں ہاتھ رنگے ہوئے ہوں گے. اور پھر وہاں کون ہوگا؟ وہاں صرف سادات نہیں ہوں گے بلکہ سید السادات, امام الانبیاء, سید الانبیاء, طٰہٰ و یاسین, مزمل و مدثر, جس کے ہاتھوں کو خدا ید اللہ کہتا ہے, وہ رسول جلوہ گر ہوں گے اور حضور اپنے غلاموں سے مصافحہ کریں گے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کتنی بڑی محرومی ہوں گی جوا کھیلنے کی وجہ سے جن کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے. بتاؤ, کیا وہ حضور سے مصافحہ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ حضور سے مصافحے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں. بتاؤ, دنیا میں پچھتاؤ گے تو پچھتانا کام آئے گا, دنیا میں نادم ہو جاؤ گے تو نادم ہونا کام آئے گا, دنیا میں شرمندہ ہو جاؤ گے تو شرمندہ ہونا کام آ جائے گا. لیکن وہاں جب ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے, نہ کوئی پانی ہوگا کہ دھو سکے, اگر پانی موجود بھی ہو تو دھونے کا اختیار نہیں ہوگا. کتنی محرومی ہوگی میری قوم کے جوانوں. دنیا کو تم سے پیار نہیں, دنیا کو تم سے محبت نہیں, وہ تو تمہیں کچلنا چاہتی ہے گناہوں کے اڈوں کے سبب, گناہوں میں مبتلا کر کے. کاش میری قوم کے جوان موبائل پر جوا کھیلنے کی بجائے موبائل پر قرآن کی آیتیں پڑھتے, احادیث مصطفیٰ پڑھتے, علماء کی تقریریں سنتے, اپنی زندگی میں انقلاب بپا کرتے. اور پھر شراب کیا ہے, نشہ کیا ہے؟ یہ نشہ ہر برائی کی چابی اور جڑ ہے. ام الخبائث کہا ہے شراب کو, نشے کو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں ڈسکس ہو رہا ہے, مذاکرہ ہو رہا ہے. صحابہ میں ابو بکر صدیق, سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا فاروق اعظم صحابہ, عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں. پوچھا گیا, یہ بتاؤ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. صحابہ نے کہا ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. اے عبداللہ ابن عمر, جاؤ عبداللہ ابن عمر کے پاس اور اس سے پوچھو کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. عبداللہ ابن عمر کے پاس عبداللہ ابن عمر گئے اور کہا کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ بیٹھے ہیں لیکن یہ طے نہیں ہو پا رہا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے, تم بتاؤ. انہوں نے کہا شراب یعنی نشہ سب سے بڑا گناہ ہے. اب تھوڑا توجہ سے سننا, دھیان سے, بہت کام کی آپ کی بات ہو سکتی ہے. سب سے بڑا گناہ شراب, نشہ ہے. ابن عمر نے آ کے بتایا, اکابر صحابہ تھے, انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نشہ شراب سب سے بڑا گناہ. وہ سب کے سب پوری محفل اٹھ کر عبداللہ ابن عمر کے گھر آئی. کہا اے ابن عمر, تو نے کیسے کہہ دیا کہ شراب یعنی نشہ سب سے بڑا گناہ ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی مرضی سے کیسے کہہ سکتا ہوں, میں اپنی مرضی سے کیسے کہہ سکتا ہوں. یہ بات میں نے اپنے نبی سے سنی ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنی ہے. پھر انہوں نے دلیل پیش کی کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا, بڑا ظالم و جابر بادشاہ. وہ کسی نیک کو نیکی پر دیکھ نہیں سکتا تھا. اس بدبخت نے ایک نیک بندے کو, بڑے عابد و زاہد بندے کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس کو کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا, اگر قتل سے بچنا ہے میری بات مان. اس نیک بندے نے کہا کیا؟ اس نے کہا یا تو تجھے سور کا گوشت کھانا ہوگا, یا تو تجھے یہ بندہ کھڑا اس کو قتل کرنا ہوگا, یا تو تجھے اس خوبصورت عورت کے ساتھ زنا کرنا ہوگا, یا تو تجھے شراب پینی ہوگی. 4 چیزیں رکھی, قتل, زنا, سور کا گوشت یا شراب. 4 چیزیں. اس بندے نے سوچا, نیک بندہ تھا,
سور کا گوشت میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ پھر سوچا بے گناہ کسی کو قتل کروں تو بے گناہ کسی کو قتل کرنے والے پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، میں کیسے کسی کو قتل کر دوں؟ ارے ہمارے مذہب میں تو درخت پہ لگا ہوا کچا پھل توڑنا بھی منع ہے. درخت پہ لگا ہوا کچا پھل ہمارے مذہب اسلام کے حوالے سے توڑ نہیں سکتے. کیوں؟ پھل اس لیے توڑا جاتا ہے کہ ہم کھائیں، تو کچا پھل ہمارے کھانے کے قابل نہیں ہے، تو توڑو گے تو ضائع ہی ہو جائے گا. تو ہمارے مذہب اسلام میں کچا پھل توڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو جب کچا پھل ہم نہیں توڑ سکتے تو کسی کو قتل کیسے کر سکتے؟ ہمارے مذہب میں تو کتے کو بھی ڈرانے کی اجازت نہیں ہے. بغیر عذر کے آپ کتے کو دھمکائیں ڈرائیں، اجازت نہیں. کوئی مرغی پالے تو اسلام کا فرمان ہے، اسلام کا یہ تعلیم ہے اسلام کی، مرغی پالا تو ایک دن میں 4-5 مرتبہ اس کو دانے دکھاؤ. اگر اس مرغی کو تم نے بھوکا رکھا تو قیامت کے دن اس کی بھوک کا بھی تمہیں جواب دینا پڑے گا. میں یہاں رک کر کے اگر خواتین موجود ہے تو ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. خواتین ہیں یہاں؟ اگر ہیں تو ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج کل عورتیں جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو اپنی بہوؤں کو بڑی تکلیف دیتی ہے. بڑھاپے میں اکثر یہ سننے میں آتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کا ماحول بنا دیا گیا ہے ہندوستان کے کئی ریاستوں میں کہ جب تک مرد نہیں کھا لیں گے گھر کی عورتیں نہیں کھا سکتی. سب جب تک نہ کھا لیں، بچا کچا ہوگا تو بہویں کھائے گی، باقی سب پہلے کھا لیں. میں پوچھتا ہوں کیا ضروری ہے کہ جب مردوں کو بھوک لگے تبھی عورتوں کو بھی بھوک لگے؟ ہو سکتا ہے عورت کو پہلے بھوک لگے، مرد کو بعد میں لگے. اب آپ تاخیر سے تاخیر کرتے جا رہے، آفس سے نہیں آئے، آپ کام سے نہیں لوٹے، ادھر عورتیں بھوکی ہے. تو جس مذہب میں مرغی کی بھوک کا جواب دینا پڑے گا تو کیا اپنی بیوی کی بھوک کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ اپنی گھر کی بہووں کی بھوک کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ یہ سب مشرکانہ رسومات ہے کہ پہلے مرد کھائیں گے پھر عورتیں کھائے گی. میرے نبی کی سنت یہ ہے، ام المومنین فرماتی ہیں کہ اگر دودھ آتا تھا حضور پہلے مجھے پیش کرتے تھے، جب میں پی کے بچا کے چھوڑ دیتی تو جہاں سے میں پیا کرتی تھی میرے ہونٹ کا نشان دیکھ کر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت میرا بچا ہوا دودھ پیا کرتے تھے. یہ اپنے مذہب کی تعلیم ہے، اپنے مذہب کی تعلیم. حضور کی شان کتنی ہے، اتنی بڑی ذات اللہ کی مخلوق میں نہ ان سے پہلے آئی ہے نہ ان کے بعد آ سکتی ہے. اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا کہ سب خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا ان کی رضا چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. وہ رسول اپنی بیوی کا بچا ہوا دودھ خود نوش فرما کر بتائیں. بڑاپن یہ نہیں ہے کہ بیوی کو بھوکا رکھنا کی وجہ سے، بڑاپن یہ ہے کہ پہلے بیوی کو کھلا اس کے بعد تو کھا. فکر بدلو، تہمات پرست مت بنو، خدا پرست بنو، خدا پرست بنو. اور یہ جو گھروں میں مہابھارت مچا رہتا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب کے حقوق ادا کیے ہیں. جن کے حقوق کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے وصال کے وقت وصیت فرمائی، ان کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے. یہ ایک الگ عنوان ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا ورنہ دور چلا جاؤں گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو سے پوچھا تم نے اتنا بڑا گناہ کیسے کر دیا؟ تو انہوں نے کہا تو اتنا بڑا گناہ کیسے کہہ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ شراب کو میں نے نشے کو بڑا جرم اس لیے کہا کہ حضور نے فرمایا. وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ایک نیک کو پکڑتا کہتا سور کھا، قتل کر، زنا کر یا شراب پی. اس نے سوچا سور تو کھا نہیں سکتا، قتل کرنے سے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، اور زنا تو وہ بدترین فعل ہے زنا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کرے دل کے کانوں سے میری قوم سن لے اس بات کو.
मुड़ासा वालों, बड़ी माजरत के साथ मैं आपको कोई लतीफ़ा नहीं सुना सकूंगा, इसलिए कि जिनके दिल जले होते हैं उनकी महफिलों में लतीफ़े नहीं होते। जो कौम बदअमली के दलदल में हलक तक डूब गई है, मैं उस कौम को किस मुंह से लतीफ़ा सुनाऊं? इसलिए सिर्फ अपने दिल का दर्द पेश कर रहा हूं, दिल के कानों से सुन लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जानी को आधी उम्मत के बराबर अजाब दिया जाएगा। यानी पूरी उम्मत के जितने बिगड़े हुए पापी मुजरिम आवारा सब है ना, तो सबको जितना अजाब होगा, आधी उम्मत के बराबर जानी को अजाब होगा। 2-2 मिनट की लज्जत के लिए, लम्हाती लज्जत के लिए, जिसकी तस्कीन के लिए मेरी कौम के जवान आज जिना के अड्डे पे जा रहे हैं। लेकिन जिना के अड्डों पे जाने वालों को से पूछो, कितना नाजुक वजूद है ना तेरा मेरे अजीज, कितना कमजोर वजूद है तेरा। जब तेरे जिस्म पे मक्खियां चलती है तो तेरी नींद खुल जाती है। कितने कमजोर है हम लोग। अगर हमें कोई डांट दे, सिर्फ डांट दे, तो डांटने से भी अपनी आंखों में आंसू आ जाते। अरे कोई नजर फेर ले तो दिन भर मूड अच्छा नहीं रहता। किसी की नजर फेरने से हमें तकलीफ होती है, किसी के डांटने से हमें तकलीफ होती है। मेरे अजीजों बताओ तो सही, मेरी कौम के जवानों, कितने कमजोर हैं हम। अगर अपना दूध पीता बच्चा बाप के सर के बाल पकड़ के खींच ले तो बाप की चीख निकल जाती है। मेरे अजीज, तेरे बच्चे के हाथों ने तेरे बाल खींचा, तू उसकी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब जिना करने के एवज में आधी उम्मत के बराबर तुझ पर अल्लाह अजाब मुसल्लत करेगा, तो तू उस अजाब को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? तू बर्दाश्त करने की ताकत कहां से लाएगा? खुदा के लिए अपने इन खूबसूरत चेहरों को, अपने इन हसीन चेहरों को खुदा के लिए जहन्नम की आग से बचा लो। इस दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे मेरे भाइयों। मौत की तलवारें मेरे और आपके सर पे लटक रही है। एक दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा। कब तक लज्जत के लिए गुनाह करते रहोगे? कब तक लज्जत के लिए पाप करते रहोगे? क्या सोचते हो अल्लाह ने दौलत दी है तो लज्जत के लिए दी है? अल्लाह ने दौलत दी है तो गुनाह के लिए दी है? अल्लाह ने दौलत दी है तो पाप के लिए दी है? अच्छी तरह याद रखो, अगर तुमने ज़िना किया, तुमने पाप किए, मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह का इरशाद है, जब कोई गुनाह करता है और अल्लाह के गजब को चैलेंज करता है तो अल्लाह उस पे भी लानत करता है। उसकी लानत का असर उसकी नस्लों तक बाकी रहता है। अगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को हसीन देखना चाहते हो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को पुरसुकून देखना चाहते हो, दौलत क्यों कमाते हो? बच्चों के सुकून के लिए। मेहनत क्यों करते हो? नस्लों के सुकून के लिए। फिर ये बच्चों को सुकून दौलत जमा करने पे सिर्फ नहीं मिलेगा, गुनाह से अपने दामन को बचाओ। इसलिए कि तुमने पाक दामनी में जिंदगी गुजारी तो अल्लाह तुम्हें भी सुकून देगा, तुम्हारी नस्लों को भी सुकून देगा, तुम्हें भी खुशियां देगा, तुम्हारी नस्लों को भी खुशियां देगा। अल्लाह अकबर। लरस जाइए, सोचिए, ये किसी मौलवी की बात नहीं है, ये किसी खतीब की बात नहीं है, ये किसी अदीब की बात नहीं है, ये सैयदुल अंबिया का फरमान है कि जिसने ज़िना किया आधी उम्मत के बराबर उसको अजाब दिया जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। मगर जो तौबा कर ले, हदीस पाक में आता है जब कोई ज़िना करता है तो उससे ईमान ऐसे उतार लिया जाता है जैसे किसी का कुर्ता उतार लिया जाता है, जैसे किसी के कपड़े उतार लिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उस बंदे ने सोचा मैं ज़िना कैसे करूं? उसको हल्का लगा, क्या चलो शराब पी लेते हैं। सुअर भी नहीं खाते, कत्ल भी नहीं करते, जिना भी नहीं करते, शराब पी लेते। उसने शराब पिया एक गिलास, उसको नशा चढ़ गया। नशे के अंदर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसने जिना भी किया, उसने कत्ल भी किया, सुअर का गोश्त भी खा लिया। एक गुनाह ने कितने गुनाहों के दरवाजे खोले। तो याद रखो, अपनी गुफ्तगू समेटते हुए अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, कभी कभी नशा
आपसे ऐसा गुनाह करवा सकता है कि जिंदगी भर आप पछताते रहेंगे, लेकिन उसका मदावा नहीं हो सकता, उसकी मरहम पट्टी नहीं हो सकती, उसका कफारा अदा नहीं हो सकता। एक रिवायत पढ़ता हूं और अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूं, सबकी तवज्जो चाहता हूं। इस एक रिवायत में आपको कई निकात मिलेंगे, कई उन्वानात मिलेंगे कि ध्यान करना। नशा कभी ऐसा गुनाह करवा सकता है, उस गुनाह के बाद आप पछताओगे, लेकिन उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। ध्यान से सुनना। इसके रावी हैं हजरत अल्लामा इब्नुल जौजी। इब्नुल जौजी अपनी किताब में एक वाकया लिखते हैं और इसको बयान करने वाली जात है हजरत सैयदना मालिक इब्ने दीनार रदी अल्लाह ताला। हजरत मालिक दीनार हज के लिए तशरीफ ले गए। जब हज के लिए गए तो आप काबे का तवाफ कर रहे थे, पूरा हरम मोमिनों से, मुसलमानों से खचा खच भरा हुआ था। मालिक इब्ने दीनार ने हरम को भरा हुआ देखा तो खुश हुए कि अभी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को पर्दा फरमाने में बस चंद साल ही बीते हैं, पर्दा फरमाने को चंद साल बीते हैं। अल्लाह ने इस्लाम को कितना गलबा नसीब किया कि पूरा हरम मोमिनों से खचा खच भरा है। उसी कैफ व सुरूर के आलम में मालिकुद दीनार ने हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, इतने लोग आए, लाखों की तादाद में लोग हैं, मौला जरा मुझे बता तो सही कि तूने हज किसका कबूल किया और किसका रद्द किया, मुझे ये बता ताकि मैं मालूम करूं कि तूने हज किसका किसका कबूल किया। मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, मैं मिना में अपने खैमे में जाकर के सोया तो मैंने क्या देखा कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है, ए मालिकुद दीनार, बल्ख का एक बंदा है, उसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून है, मैंने उसका हज रद्द कर दिया है और जाकर उसको बता कि मैंने उसका हज रद्द कर दिया है। हजरत मालिकुद दीनार ख्वाब से बेदार हुए तो आप जहां मिना में बल्ख वालों के खैमे लगे हुए थे वहां तशरीफ ले गए और जाने के बाद एक खैमे में जाकर लोग जमा थे, उनसे पूछते हैं, ए बल्ख वालों, तुम मोहम्मद इब्ने हारून को जानते हो, इब्ने हारून को पहचानते हो? बल्ख वालों ने कहा, ओ मालिकुद दीनार, तू किसका जिक्र कर रहा है, तुम किसका तस्करा कर रहे हो? बल्ख में मोहम्मद इब्ने हारून का मतलब क्या है? पूरे बल्ख का सबसे बड़ा मुत्तकी आदमी इब्ने हारून है। 40 साल हुए हैं उसने एक दिन भी रोजा कभी तर्क नहीं किया है। इब्ने हारून वो है, इब्ने हारून वो है। 40 साल बीत गए, उसको रात को सोते कभी किसी ने देखा नहीं, पूरी पूरी रात इबादत करता है। इब्ने हारून को आप क्या समझते हैं? 40 साल से हर साल वो पैदल हज के लिए आता है और खैमे में कयाम नहीं करता, बल्कि वो पहाड़ के दामन में खुले आसमान के नीचे कयाम करता है। इतना मुत्तकी है इब्ने हारून। आप किस इब्ने हारून को पूछ रहे हैं? मालिकुद दीनार के नीचे से, पैरों के नीचे से जमीन निकलती जा रही थी। या अल्लाह, ये माजरा क्या है कि तेरी तरफ से हुक्म होता है कि वो बंदे का मैंने हज रद्द कर दिया और ये तो इसके तकवे की मनकबतें पढ़ रहे हैं। याद रखना मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, आपको ये बात मैं नसीहत के तौर पे तो नहीं कह सकता क्योंकि नसीहत की जरूरत तो मुझे खुद को है, लेकिन बतौर मशवरा जरूर कहता हूं, अपनी नेकी पे कभी इतराना नहीं, अपने अमल पे कभी गुरूर नहीं करना, इसलिए कि जो अल्लाह कबूल कर ले असल वही है, जो रद्द कर दे उसकी कोई हैसियत नहीं है। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि लोग अमल में मेहनत करते हैं और मैं कबूलियत में मेहनत करता हूं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह थोड़े को कबूल कर ले तो वो थोड़ा नहीं रह जाता, और अल्लाह ज्यादा को रद्द कर दे वो ज्यादा नहीं रह जाता। अगर वो रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाने वाले अमल को कबूल कर ले तो अल्लाह उस पर भी जन्नत दे देता है। और 80,000 साल तक किसी ने इबादत की, अगर उसको रद्द कर दे तो इबादत करने वाले को शैतान बना देता। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाने वाला जन्नत में गया इतने छोटे से अमल पे, क्योंकि उसने कबूल कर लिया। पता चला अमल की हैसियत नहीं है, मकबूल रब्बी, रब की बारगाह में जो मकबूल हो जाए हैसियत उसकी है। तो अपनी नेकियों पे कभी गुरूर नहीं करना,
अपने अमल पे कभी तकब्बुर नहीं करना, इसलिए कि लोग कहते मैं इतनी नेकी करता हूं सिला नहीं मिलता। मेरे अजीज, सिला मांगने का हमें हक क्या है? जिस्म उसने दिया, जान उसने दी, तौफीक उसने दी, सब कुछ उसने दिया। आप क्या मांगते हैं? आप कौन है? एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, अल्लाह तूने देखा मैंने कैसा सब्र किया? जवाब आया, मेरे अय्यूब ये सब्र की तौफीक कहां से लाया था, जरा हमें ये भी बता दे। ये सब्र की तौफीक लाया कहां से था? हजरत अय्यूब ने गिरेबान चाक कर दिया। सही तो है, अगर वो तौफीक न देता तो मैं सब्र कहां करता? सजदों पे नाश करने वालों, अगर वो तौफीक न दे तो हम सजदा कब करें? बात तो उसकी तौफीक की है। मालिकुद दीनार के पैरों के नीचे से जमीन निकलती जा रही थी, लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, और अल्लाह कहता है मैंने हजरत कर दिया। बहरहाल आप गए तो क्या देखा? मालिकुद दीनार ने क्या देखा? एक बंदा है, आसमान की तरफ रुक करके रो रहा है, उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर है, आंसुओं से उसकी दाढ़ी तर है, उसका एक हाथ कटा हुआ है, उसके पैर में एक जंजीर चैन बंधी हुई है, और वो जंजीर हाथ में पकड़े हुए हैं, और रो कर कहता है अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मालिकुद दीनार उसको देखे ये कैफियत, ये तो नेकों की कैफियत है। खुले आसमान के नीचे खड़ा है, नेकों की कैफियत में। की आहट सुना, मालिकुद दीनार कुछ कहना चाहते थे, हिम्मत नहीं होती थी। उसने कहा ए अल्लाह वाले इधर आ, तू ख्वाब देख कर आ रहा है ना, तू ख्वाब देख कर आ रहा है ना, और तेरे ख्वाब में यही तुझे हुक्म दिया ना अल्लाह ने कि इब्ने हारून को जाके कह दे कि अल्लाह ने उसका हज रद्द कर दिया, यही हुक्म है ना, आ मुझे बता मेरा हज रद्द हो गया है ना, यही बात है ना। मालिकुद दीनार ने कहा तू कितना पहुंचा हुआ बंदा है, तू मेरा ख्वाब भी जानता है, ख्वाब का उन्वान भी जानता है, फिर क्या मामला है? उसने रोते हुए कहा मालिक पहुंचा हुआ नहीं हूं, तजुर्बा है मुझे। पहुंचा हुआ होना अलग है, तजुर्बा होना अलग है। अगर डॉक्टर किसी को कह दे कि नो गारंटी, तो ये उसकी करामत नहीं कही जाती, वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कहता है कि जब इंसान को ये प्रॉब्लम पेश आता है तो उसकी सांसें इतनी ही चलती है, ये तजुर्बा है। वरना हर डॉक्टर को फिर वली का टाइटल मिल सकता है, तो कुछ बातें तजुर्बे से भी कही जाती है। वो कहा कि मुझे तजुर्बा है, मैं पहुंचा हुआ नहीं हूं, 40 साल का तजुर्बा है, हर साल हज को आता हूं, किसी ना किसी मकबूल बंदे वली को ख्वाब दिखाया जाता है कि जाके इब्ने हारून को कह दो कि हमने उसका हज रद्द कर दिया। मालिकुद दीनार ने कहा 40 साल कहां, 40 साल से पैदल हज को आ रहा हूं, पैदल 40 साल में मुट्ठी भर चना 24 घंटे में एक बार खाता हूं, कोई गिज़ा नहीं खाता, हर रात रोजा, हर दिन रोजा रखता हूं, रात इबादत करता हूं। कहा तू इतना नेक है, फिर अल्लाह तेरा हज रद्द क्यों करता है? मेरा अल्लाह बहुत करीम है, मेहरबान है, वो यूं ही थोड़ी किसी को की इबादत रद्द करता है, कुछ वजह तो होगी। उसने कहा मालिक अगर तुम इतने बरगजीदा बंदे ना होते तो मैं कभी ये हकीकत तुम्हें ना बताता। अगर बात सुनना चाहते हो तो सुनो, मेरे आमाल रद्द होने की वजह क्या है। मालिकुद दीनार को वो इब्ने हारून कहता है कि मैं बहुत मालदार आदमी था, बहुत दौलत दी थी अल्लाह ने, बहुत नवाजा था अल्लाह ने। दौलत जब मुझे मिली तो चूंकि जवानी की शुरुआत थी, तो दौलत की वजह से कुछ नौजवान लोग मेरे दोस्त बन गए, उन्होंने मुझसे दोस्ती की, और दोस्ती करके उन्होंने मुझे शराब का आदी बना दिया, नशे का आदी बना दिया। यहां बहुत दिल की गहराइयों से अपने जवानों को उनकी जवानी का वास्ता देकर, अपने जवानों को उनके दिलों में जो इश्क रसूल है उस इश्क रसूल का वास्ता देकर, अपने जवानों को जो उनके दिलों में औलिया अल्लाह की मोहब्बत है उस मोहब्बत का वास्ता देकर कहता हूं मेरी कौम के जवानों,
اگر اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے حسن دیا ہے، غلط دوستوں کی صحبت میں کبھی مت پڑو۔ یہ غلط دوست یہ مطلبی لوگ ہیں، خود غرض ہے، مطلب پرست ہے۔ یہ غلط دوست اس مکھی کی طرح ہے کہ جہاں گڑ ہوتا ہے وہاں مکھیاں ہوتی ہے، جب گڑ ہٹا لیا جاتا ہے مکھیاں بھاگ جاتی ہے۔ یہ جو دوست تمہیں زنا کے اڈوں کی طرف لے جاتے ہیں، خدا کے لیے ان پہ اعتماد مت کرنا، وہ تمہارے دوست نہیں دشمن ہے۔ جو تمہیں شراب کے اڈوں کی طرف لے جاتے ہیں وہ تمہارے دوست نہیں، وہ دشمن ہیں۔ جو تمہیں زنا کے اڈوں کی طرف لے جاتے ہیں، تاش کے پتے اور جوے کی طرف لے جاتے ہیں، تمہارے ماں باپ کا تمہیں باغی بناتے ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں دشمن ہیں۔ اس لیے کہ دوست تو وہ ہے جب تو خدا کو بھول جائے تو وہ تجھے خدا کی یاد دلا دے، جب تو گناہ کرے وہ تجھے گناہ سے روک دے۔ سچے دوست کی پہچان یہ ہے، یاد رکھنا، نیکی سے بڑا عمل نیکوں کی صحبت ہے، اور گناہ سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز گنہگاروں کی صحبت ہے۔ اس لیے جس سے دوستی کرنا پہلے دیکھ لینا، یہ بندہ گنہگار تو نہیں، یہ بندہ پاپی تو نہیں، یہ بندہ آوارہ تو نہیں، یہ بندہ مجرم تو نہیں۔ خدا کے لیے اللہ نے زندگی کو پہلی اور آخری مرتبہ دیا ہے، اس زندگی کو تباہ مت کرو، وقت کا صحیح استعمال کرو، وقت کو صحیح طور پر استعمال کرو، زندگی کو صحیح طور پر استعمال کرو، دولت کو صحیح طور پر استعمال کرو۔ بہت جلدی دنیا سے جانا ہے، جلدی جلدی جائیں گے دنیا سے، بہت دن تک نہ رہیں گے۔ 70 سال بھی رہو گے تو جلدی جانا ہے، 100 سال بھی رہو گے تو جلدی جانا ہے۔ نوح علیہ السلام 1000 سال کی عمر تھی، کتنی؟ جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اے نوح 1000 سال کی عمر میں آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں؟ اپنی عمر کے بارے میں بتائیں۔ کہ بالکل ایسے ہی کہ ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل گئے۔ 1000 سال زندگی کے یوں گزرے کہ ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا۔ اتنی چھوٹی عمر لگتی ہے، 1000 سال کی عمر اتنی چھوٹی لگتی ہے۔ 70 سال، 100 سال، 50، 60 سال کی حیثیت کیا ہے؟ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک عورت رو رہی ہے، بڑھیا۔ پوچھا بڑی بھی کیوں رو رہی ہے؟ کہا میرے 2 بچے مر گئے۔ تو کہا کہ بچے مر گئے، کیا عمر تھی؟ بولے ایک کی 400 سال تھی، ایک کی 500 سال تھی۔ آپ ہنسنے لگے۔ کہا نوح میرے بچے مرتے اور آپ ہنستے ہیں؟ کہا تیرے بچوں کے مرنے پر نہیں ہنس رہا، ہنسی اس پر آ رہی ہے کہ 400-500 سال کے بچے مرے تو اتنا رو رہی ہے، امت محمدیہ تو 60-70 سال ہی میں مرنے لگے گی۔ تو اس بڑھیا نے کہا اس کا مطلب تو پھر وہ لوگ گھر بھی نہیں بنائیں گے، 50-60 سال ہوتے ہی کیا ہے، گھر بھی نہیں، بغیر گھر کے جی لیں گے۔ کہا بڑی بھی وہ تجھ سے بہتر گھر بنائیں گے۔ ہائے ہائے، کتنی چھوٹی عمر لائے تھے اور کتنی ترقی کے دور میں اللہ نے پیدا کیا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ محبوب کو آخری میں بھیجنے کی جو بہت ساری حکمتیں تھی، اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ محبوب کی امت کا دور بڑا آسانی کا دور۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی تو پلین میں بیٹھنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ اگر ہمیں پلین کا سفر بہت مختصر وقت میں ہم کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں، یہ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کریم۔ جو ڈشیں ہم کھاتے ہیں، جو ڈشیں ہم کھاتے ہیں، جو ڈشیں ہم کھاتے ہیں، اس کا تصور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی امت علیہ السلام کر ہی نہیں سکتی۔ فرعون جس دولت پہ غرور کرتا تھا کہ میرے پاس خزانے اتنے ہیں، حامان جس پہ اتراتا تھا، آج میری قوم کا ایک سیٹ اس کو ATM میں جیب میں لے کر گھومتا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے کتنے عظیم دن دکھائے، لیکن تم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا، جن کے صدقے میں اتنی نعمتیں ملی۔ حیرت ہے، کتنے ترقی یافتہ دور میں اللہ نے پیدا کیا۔ تو یاد رکھو بہت دن تک کے نہیں جیو گے، اللہ نے عمر کم دی ہے، جلدی سے دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے غلط دوستوں کی صحبت سے بچو، اچھوں کی صحبت میں بیٹھو۔ علماء کرام، سادات کرام، مبلغین، اہل علم و اہل تقوی، اس کی صحبت میں بیٹھ جس کی صحبت میں بیٹھ کر تجھے آخرت یاد آ جائے، اس کی صحبت میں بیٹھ جس کی صحبت میں بیٹھ کر تجھے خدا یاد آ جائے،
اس کی صحبت میں بیٹھ جس کی صحبت میں بیٹھ کر تجھے اللہ رب العزت کا خوف تیرے دل میں پیدا ہو جائے. ایسوں کی صحبت میں ایک سیکنڈ بیٹھے گا, اللہ 100 سال کی عبادت سے زیادہ تجھے ثواب عطا فرمائے. یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. تو مالک الدینار کے پاس ابن ہارون کہتا ہے مالک, جوانی تھی, دولت تھی, غلط دوست مل گئے, نشے کا عادی بنا دیا, اور شعبان کی آخری تاریخ کی شام تھی, مجھے میخانہ لے گئے اور اتنا پلایا کہ مدہوش کر دیا, شراب کے نشے میں دھت کر دیا مجھے. شعبان کی آخری تاریخ کی شام کو جب میں نکلا تو رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا تھا, ماہ رمضان کی شروعات ہو چکی تھی. مجھے پتا نہیں تھا نشے میں کیا ہو رہا ہے. ایسے میں گھر آیا, میری ماں نے مجھے پہلی مرتبہ نشے کی حالت میں دیکھا. ماں کو غصہ آیا, میں شراب تو چھپ کر پیتا تھا, امی کو پتا نہیں تھا. ماں نے پہلی مرتبہ مجھے شراب کے نشے میں دیکھا, غصے میں آئی, کہا بدبخت, آج رمضان شریف کی پہلی شب ہے, بڑے بڑے پاپی مسجد کی طرف جاتے ہیں اور تو شراب پی کر آیا ہے. ماں نے ایک تماچا زور سے مجھے مارا. میں نشے میں تھا, اے مالک اب تجھے کیا کہوں, نشے میں تھا, شیطان کا کھلونا بن گیا. میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا, میں اپنی ماں کو بار بار مارتا رہا, میں اپنی ماں کو بار بار مارتا رہا. نشہ کرنے والوں, خدا کے لیے نشہ چھوڑ دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس منزل پر نشہ تمہیں پہنچا دے. نشہ کرنے والا کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی زنا کر لیتا ہے, نشہ کرنے والا کبھی اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی بھی کر دیتا ہے. نشہ کرنے والے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, وہ اللہ کو بھی گالیاں دیتا ہے, رسول اللہ کی بھی بے ادبی کر سکتا ہے, نشے کی حالت میں وہ کچھ بھی کرتا ہے. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو, اپنے حال پہ رحم کرو. ابن ہارون کہتا ہے مالک میں نے اپنی ماں کو بار بار مارا, لیکن پھر بھی میرا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا, تو میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اٹھایا اور جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا. تندور جل رہا تھا, جلتے ہوئے تندور میں نے میری ماں کو پھینکا. اس کے بعد مجھے کچھ پتا نہیں چلا کہ کیا ہوا. جب میرا نشہ اتر گیا, میں بستر پہ پڑا تھا, میں نے اپنی وفادار بیوی کو آواز دیا. میری بیوی نے بڑے تلخ لہجے میں جواب دیا. میں نے پوچھا وفادار بیوی, میں نشے میں روز آتا ہوں, تو کبھی اتنے غصے میں نہ تھی, آج اتنے غصے میں کیوں ہے؟ تو میری بیوی نے کہا بدبخت, اب میں تجھ سے کیا تعلق رکھوں, جو اپنی ماں کا وفادار نہ ہوا وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھ تو نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا. ابن ہارون کہتا ہے میں چاہے وہ جھٹ سے بستر پہ بیٹھا اور میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو, میں نے کیا کیا امی کے ساتھ؟ کہا دیکھ تیری ماں کے ساتھ تو نے کیا کیا. ابن ہارون کہتا ہے کہ جب میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو میری ماں جلی ہوئی روٹی کی طرح مردہ پڑی تھی. میں نے اپنی ماں کو مردہ دیکھا, اس وقت مجھے احساس ہوا ابن ہارون تو اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر چکا ہے, تو اپنی ماں کا قاتل ہے, تو نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے. بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں. میری قوم کے جوانوں, ماں باپ وہ ہیں جن کی محبتوں کا کوئی بدل نہیں ہے. مجھے آپ سب ضرور معاف کریں گے, میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن بات میں کہہ رہا ہوں. کبھی کبھی آپ کا امام مفاد پرستی میں آپ سے محبت کر سکتا ہے, کبھی کبھی آپ کا پیر مفاد پرستی میں آپ سے محبت کر سکتا ہے, سب ایسے نہیں ہوتے. کبھی کبھی آپ کی بیوی مفاد پرستی میں آپ سے محبت کر سکتی ہے, کبھی کبھی آپ کے دوست مفاد پرستی میں آپ سے محبت کر سکتے ہیں. لیکن جنہیں ماں باپ کہتے ہیں ان کی محبت میں کبھی مفاد نہیں ہوتا. سب سے زیادہ پیور خالص اگر کسی کی محبت ہوتی ہے
اسے ماں باپ کی محبت کہتے ہیں. آج تمہاری آنکھوں پہ پٹی ہے, تم جوانی اور گناہوں کے نشے میں دھت ہو, تمہیں ان بوڑھے ماں باپ کی قدر نہیں ہے. ہر انسان آپ کے فن کو چاہتا ہے, فن کو. مقرر کو اس لیے چاہتے ہیں کہ اس کے پاس تقریر کا فن ہے, نعت خواں کو اس لیے چاہتے ہیں کہ اس کے پاس نعت خوانی کا فن ہے, عالم کو اس کے لیے چاہتے ہیں کہ اس کے پاس علم کا فن ہے, قاری کو اس لیے چاہتے ہیں کہ اس کے پاس قرات کا فن ہے. مگر ہمارے ماں باپ ہمیں مقرر بننے سے پہلے چاہتے تھے, عالم بننے سے پہلے. ارے جب بستر میں پیشاب کرتے تھے تب بھی ماں کہتی تھی میرا چاند, میرا لال, ہے نا. کیا دن دکھایا ہم نے ماں باپ کو. بڑے ہو گئے تو ماں باپ کے بے وفا ہو گئے. بیوی کی محبت میں کبھی ماں باپ کو چھوڑا, دوستوں کی محبت میں کبھی ماں باپ کو چھوڑا. میں سوچتا ہوں آج ہم اپنے ماں باپ کو ٹائم بھی نہیں دے پاتے. بوڑھے ماں باپ انتظار میں بیٹھتے ہیں, میرا بیٹا آئے گا, مجھ سے خیریت تو پوچھے گا. بیٹا 1 گھنٹہ جس لڑکی سے وہ ناجائز محبت کرتا ہے اس کو فون پر تو مناتا ہے, اس کے لیے تو کہتا ہے میں تیرے لیے سب قربانی دے سکتا ہوں, جان تو دے سکتا ہوں. میں کہتا ہوں جو جملہ آپ فون پر ایک لڑکی کی ناجائز محبت میں اس سے کہتے ہو, اگر یہ جملہ آپ اپنی ماں کو کہو گے نا تو اس کا دل خوش کر کے آپ ولی بن سکتے. آپ جس ماں کو کہتے ہو نا, اگر آپ ایک لڑکی کو کہتے ہو نا کہ تیرے لیے میں آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا, کبھی اپنی ماں کو کہتے تو دیکھ اس کا دل کتنا خوش ہوگا. کبھی اپنے باپ کو I love you کبھی اپنے باپ کو کہہ کر دیکھ, اس بوڑھے باپ کا دل کتنا خوش ہوگا. اور خدا کی قسم اللہ خوش ہے یا ناراض اس کو معلوم کرنے کے لیے تسبیحوں کی ضرورت نہیں ہے. خدا خوش ہے یا ناراض اس کو معلوم کرنا ہے تو آپ کو مکے تک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. خدا خوش ہے یا ناراض صرف اپنے باپ اور ماں کا چہرہ دیکھ لے. ماں باپ خوش ہے تو رسول اللہ نے کہا اللہ بھی خوش ہے, ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. او مسجد مدرسے بنانے والوں بالکل بناؤ, لیکن مسجد اور مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب, کعبۃ اللہ کی زیارت پہ خرچ کرنے سے زیادہ ثواب اگر کہیں ملتا ہے تو وہ ماں باپ پہ خرچ کرنے کی وجہ سے ملتا ہے. ماں باپ پہ خرچ کرنے سے بڑی اور کوئی نیکی ہے ہی نہیں. ہمارے مال میں سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو ہمارے ماں باپ کا حق ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں جائز اور ناجائز کی بحث کرنے نہیں آیا. سنیو, قوالوں پہ جو ہزاروں روپے اڑاتے ہو نا, ذرا اتنے ماں پہ بھی اڑاؤ. ماں تو دوا کو ترستی ہے. کیا ریاکاریوں کے تم نے سارے معاملات نکال رکھے. تو نے اپنے پیر کو بلایا تو اس کے پیروں میں پھول بچھایا, کبھی اپنی ماں کے پیروں میں بھی پھول بچھایا. ہم پیروں کے مخالف نہیں ہیں, میرے جس سے مرید ہوں وہ تو ایک پیر ہے, اور جنہوں نے خلافت دی وہ کئی ایک پیر ہے. مرشدان اجازت کی ایک فہرست ہے. میں بھی پیر رکھتا ہوں, اور خدا کی قسم اللہ جانتا ہے جن مرشدوں نے مجھے خلافتیں دیے, جس دن سے میں نے ان کی خلافتیں پائی ہے, ان کے ناموں کو بھی میں نے بے وضو نہیں لیا. میں ان کا اتنا احترام کرتا ہوں. آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, جس دن سے اپنے پیر سے مرید ہوا ان کا نام بھی بے وضو نہیں لیا, اور میرے جن مرشدوں نے مجھے خلافتیں دی جس دن سے دی ان کا نام بھی بے وضو نہیں لیا. اللہ گواہ اس بات پر. ہم اتنا احترام کرتے ہیں, لیکن حق ہے وہ حق ہے. ماں دوا کے لیے ترس رہی ہے, پیر کے پیروں میں پھول بچھا رہا ہے. باپ جو ہے چپل ٹوٹ گیا ہے, چپل کا مطالبہ بار بار کر رہا ہے, اور یہاں لا کے نذرانے پیش کر رہا ہے. کس منافقت میں ڈوبے ہوئے ہو. ماں سے بھی کوئی بڑا مرشد ہے. خدا کی قسم
میں درجنوں ایسے ولیوں کے نام اسی وقت پڑھ سکتا ہوں جن کو عمل کی وجہ سے نہیں، ماں باپ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے مقام ولایت عطا فرمایا۔ رسومات سے نکلو، سنیوں رسومات سے نکلو۔ میں پھر کہتا ہوں، میری باتیں کڑوی ضرور ہوگی لیکن حق ہے، برداشت کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ مجھے معاف کر دینا، معاف نہیں کر سکتے بدلہ لے لو۔ اس لیے کہ کسی بزرگ نے کہا سید کا خون بڑا میٹھا ہوتا ہے، سب اسی کو چوستے ہیں۔ ٹھیک ہے، لے سکتے تو بدلہ بھی لے لو، کوئی مسئلہ، لیکن حقائق ہی ہے۔ آج ماں باپ ترس رہے ہیں، آپ مرشد پیروں کو دعوت دیتے ہو، کتنا اہتمام۔ کبھی ایک بار ایسی محفل بھی تو سجے جس میں ماں مدعو ہو، آج تیرے لیے بنائے کھانا، ارے وہ ماں کا پیار تو دیکھ۔ اگر گھر میں مٹھائی آ گئی، 4 بیٹے تھے، چاروں کو اٹھا اٹھا کر دے دیا، اب غربت کی وجہ سے نہ بچی، یا غربت ہی نہیں اتفاق سے نہ بچی، تو کوئی بچہ کہتا ہے امی تم بھی کھا لو، تو ماں کا دل چاہتا ہے مٹھائی کھائے، لیکن ماں کہتی ہے بیٹا آج میرا دل نہیں ہو رہا ہے مٹھائی کھانے۔ یہی کہتی ہے، آج میرا دل نہیں ہو رہا ہے مٹھائی کھانے۔ کبھی کوئی اچھی غذا پک گئی، کم ہے تو بچے کھاتے ہیں، بچے کبھی کوئی بڑے حساس ہوتے ہیں، کہتے ہیں امی تم کھا لو نا، بیٹا مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ کھانا پسند، حالانکہ اس کو سب پسند ہے لیکن وہ تیرے لیے ہے نا۔ ارے جو ماں بکری کے پیشاب سے نفرت کرتی ہے، جب ہم اس پہ پیشاب کرتے تھے تو گیلے بستر پہ سو کر سوکھے پہ ہمیں سلاتی تھی۔ آج یہ دن دکھایا تم نے، یہ دن اپنے ماں باپ کو جلا رہے ہو، اپنے ماں باپ کو دکھ دے رہے ہو، لڑکیوں کو فون پر گفتگو کر رہے ہو، ماں باپ حیران، میرا بیٹا کہ خیریت نہیں پوچھ سکتے، خیریت نہیں پوچھ سکتے۔ میرا عنوان یہ نہیں ہے، لیکن مجھے ٹائم پہ تقریر بھی ختم کرنا ہے، لیکن اگر پبلک چاہیں تو مجھے ایک خوبصورت سا واقعہ میرے نبی کی امی جان کا یاد آ رہا ہے۔ آپ نہیں، آپ تو محبت والے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میرا عنوان نہیں ہے، اور میرے نبی کی پیاری پیاری امی مجھے یاد آ رہی، اب اس کو سن لے ذرا، اپنی ماؤں کے اصالے ثواب کے لیے سن لے۔ دیکھو ماں اس نعمت کو کہتے ہیں جس دن یہ نہیں رہے گی اس دن یاد آئے گی، لیکن جب یاد آئے گی تو پچھتاؤ گے۔ اس لیے ماں باپ کو راضی، اس حال میں وہ دنیا سے جائے، اللہ کرے کہ وہ ہم سے راضی ہوں۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر رو رہے تھے، بہت خاموشی سے اللہ کے رسول علیہ السلام رو رہے تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، سرکار رو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے حضور کو روتے دیکھا تو قریب آ گئے، عرض کی آقا آپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی، آج مجھے میری جس نبی کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، جس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، اگر میں اپنے ذوق کے مطابق یہ کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں کمی کی کمی تھی، وہاں کمی ہی نہ تھی، باقی سب تھا۔ لیکن جس کا سر درد کرے تو خدا معراج پہ بلا کر بے پردہ بے حجاب اپنا دیدار کرا دے، سر درد کرے تو یہ ناز اٹھائے جائیں، جس کی شان یہ ہو۔ وہ نبی رو رہے ہیں، کہتے ہیں میری امی کی مجھے یاد آ گئی۔ صحابہ کرام جب یہ سنا تو رو پڑے، حضور کو ماں یاد آئی، یہ جھری پڑے ہوئے چہرے، ان سے نفرت ہے نا تمہیں؟ کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ان جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر ملتا ہے، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ ذرا کبھی بیٹھ کر انہیں تک بھی لیا کرو نا، ان کو بھی دیکھ لیا کرو، بڑی نعمت ہے۔ دعا کرو اللہ ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے، دراز فرمائے، اللہ انہیں ہم سے ہمیشہ خوش رکھے،
اللہ انہیں ہر حادثے سے بچا، اللہ انہیں ہر غم سے بچا، اللہ انہیں ہر دکھ سے بچا، ان کی بلا کو خدا بلا میں گرفتار کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی اپنی دعا کی قبولیت چاہتا ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرے، جو ماں باپ، جس دعا میں ماں باپ کا ذکر ہوتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ جو اپنی ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں رہتا۔ حضور فرماتے ہیں ماں باپ کے لیے دعا کرنے والے کو خدا دولت مند کر دیتا۔ جو ماں باپ پہ خرچہ کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو لمبی کرتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے، میرا عنوان وہ نہیں۔ حضور کہتے ہیں آج مجھے میری امی یاد آ گئی، صحابہ بھی رونے لگے۔ پھر حضور روتے روتے اچانک کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اگر آج میری امی آمنہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ صحابہ نے پوچھا حضور ہوتی تو کیا ہوتا؟ سرکار فرماتے اگر ہوتی نا، میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امی مجھے آواز دیتی محمد ادھر آؤ۔ ہائے ہائے، کسی کو اس طرح پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بھی ہوتی تو شاید اس طرح نہ پکارتی، مگر حضور تمنا کرتے ہیں محمد ادھر آؤ، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا آپ کیا کرتے؟ سرکار فرماتے میں نماز چھوڑ دیتا۔ سرکار فرماتے میں نماز چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ جاتا۔ یہ ماں ہے، حضور کے نزدیک ماں یہ ہے۔ اپنے ماں باپ کا احترام کرو، قدر کرو۔ گھنٹوں باتیں کرتے ہو، کبھی ماں سے بھی پوچھ لو ماں کیسی ہو؟ تو بہرحال ابن ہارون کہتا ہے، ابن ہارون اے مالک، میں نے اپنی ماں کو جب تندور میں پھینک دیا، وہ مر گئی، جلی ہوئی روٹی کی طرح پڑی تھی، مجھے احساس ہوا میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ پھر میں نے اس گناہ کی سزا اپنے آپ کو یہ دی کہ اپنا وہ ہاتھ کاٹ لیا جس سے میں نے ماں کو قتل کیا تھا، اپنا مکان بیچ دیا، نوکر چاکر آزاد کر دیے، غلام آزاد کر دیے، سب صدقہ کر دیا، پوری دولت اللہ کی راہ میں۔ اس دن کے بعد سے ہر دن روزہ رکھتا ہوں، ہر رات عبادت کرتا ہوں۔ 40 سال سے آ رہا ہوں میں، 40 سال سے حج کرنے، لیکن میرا حج ہر سال رد ہوتا ہے۔ سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے مجھے، اتنی عبادت پر بھی سکون نہیں ہے، حج بھی رد ہو رہا ہے۔ جب حضرت مالک بن دینار نے یہ سنا نا، ماں کا قاتل، ماں کا قاتل، مار مار کے ماں کو قتل کیا، دکھ مت دو، کہیں اس صدمے سے مر جائیں تو آپ کا شمار بھی کہیں ماں باپ کے قاتل میں نہ ہو، انہیں خوش رکھو۔ مالک بن دینار نے کہا ماں کا قاتل، غصے میں آ گئے، فرمایا خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ مالک بن دینار نے کہا خدا تجھے رسوا کرے، تباہ کرے، برباد کرے، عذاب میں گرفتار کرے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ یہ کہہ کے پلٹے، وہ روتے ہوئے آسمان کی طرف رخ کرتا ہے، کہتا ہے مالک ایسا نہ کہو، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میرا اللہ غموں کو کھولنے والا ہے، غموں کو کھولنے والا، میں اسی سے سوالی ہوں، معافی کا سوالی اسی سے ہوں۔ مالک بن دینار کہتے میں نکل گیا، پھر اپنے خیمے میں آیا، لیٹا تو آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی، جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے کیا دیکھا؟ مصطفیٰ جان رحمت میرے خواب میں تشریف لائے اور رحمت عالمیہ نے مجھ سے کہا اے مالک، تو نے ابن ہارون کو کیوں ڈانٹا، اس کو مایوس کیوں کیا؟ اس کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس نے کتنا بڑا پاپ کیا ہے، ماں کا قاتل ہے، شرابی ہے، ماں کا قاتل ہے۔ آقا فرماتے ہیں مالک میں تجھے بتاؤں قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی آقا بالکل بتائیں۔ فرمایا قیامت کے دن ابن ہارون کو اور اس کی امی کو، دونوں کو اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا۔ اللہ کا اعلان ہے کہ میرا محبوب سے محبوب بندہ بھی اگر شراب پیے، اگر شراب پیے، میرا محبوب بندہ بھی، تو میری غیرت یہ ہے کہ میں اس کو ضرور عذاب دوں گا، عذاب سے تو چھٹکارا نہیں ہے، اس کو ضرور عذاب دوں گا۔ آقا فرماتے ابن ہارون کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ فرمائے گا تو شرابی ہے، ماں کا قاتل ہے، اسے جہنم میں لے جاؤ، اور اس کی ماں کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا، اس کی ماں جنت میں چلی جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں ابن ہارون کو جہنم میں گئے ہوئے 3 دن گزریں گے۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ ابن ہارون 3 دن جہنم میں رہے گا۔ یہ 3 دن کتنے؟
एक दिन 50,000 साल के बराबर। ऐसे 3 दिन वो जहन्नम में रहेगा तो उसकी मां को जन्नत में इब्ने हारून की याद आएगी। शराब की नहुसत तो आपने देख ली कि उसका अंजाम क्या है, लेकिन ये दूसरा उन्वान है उसी वाक़े के अंदर, मां की ममता भी क्या चीज है। कातिल बेटे की याद, मकतूला मां को जन्नत में आएगी। उसकी मां अल्लाह से पूछेगी, मेरे अल्लाह मेरा इब्ने हारून कहाँ है? अल्लाह फरमाएगा वो जहन्नम में है। क्यों? इसलिए कि उसने शराब पिया था और तुझे कत्ल किया था। जब माँ सुनेगी ना कि मेरा बेटा जहन्नम में है, मेरे करीम आका कहते मालिकुद दिनार, वहां भी माँ की ममता मचल जाएगी और माँ अल्लाह से करेगी, अल्लाह क्या तू मेरे इब्ने हारून को माफ नहीं कर सकता? क्या तू मेरे इब्ने हारून को माफ नहीं कर सकता? अल्लाह फरमाएगा क्यों नहीं, अगर तू माफ कर दे तो मैं भी माफ कर दूंगा, क्योंकि उसने तुझे कत्ल किया था। वो मां कहेगी मौला कत्ल किया था ना, मगर आज मैं उसको माफ करती हूँ। बस मेरी तमन्ना है कि वो जन्नत में आ जाए और जहन्नम से बच जाए, मैं उसको माफ करती हूँ। सरकार फरमाते मालिकुद दिनार, इधर उसकी मां उसको माफ करेगी, अल्लाह तबारक व ताला उसको जन्नत अता कर देगा। यानी कातिल बेटे के लिए भी मां की ममता का हाल आखिरत में क्या है, जरा अंदाजा तो करो। ये हाल है मां की ममता का, लेकिन आज हम सब भूल गए। बस रसूमात रसूमात रसूमात। इकबाल कहते हैं ये उम्मत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बस रिवायात और खुराफात में डूब गए, हकायक से दूर हो गए। सुन्नियों आओ आज इस अजीम शान इजलास में अपने गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह को मनाओ, अल्लाह को राजी करो, गुनाहों से बचो, नमाजी बनो, चेहरों पे सुन्नत रसूल सजाओ और जाते जाते आखिरी पैगाम अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलवाओ। मौलाए कायनात ने कहा तुम्हारे माँ बाप ने तुमको जो तालीम दी है उससे बढ़कर तालीम तुम अपने बच्चों को दिलाओ, क्योंकि तुम्हारे बच्चों का दौर तुम्हारे दौर से ज्यादा तरक्की याफ्ता होगा। तो कम खाओ, खर्चा कम करो, 3 मर्तबा पेट भर खाने की बजाय दिन में 1 ही बार खाओ, लेकिन अपने बच्चों को आला तालीम दिलाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लॉयर बनाओ, जज बनाओ, आला से आला डिग्रियां दिलवाओ। क्यों? इसलिए कि हमारे नबी ने यह हुक्म दिया है। हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, हम अपने नबी के फरमान पर अमल के लिए पढ़ते हैं। और याद रखना नौकरी जो है, कहते हो मौलाना क्या पढ़ाएं जो नौकरी मिलेगी, कि नौकरी नहीं मिलती क्यों पढ़ाए? हम कहते हैं नौकरी के लिए मत पढ़ाओ, सलाहियत के लिए पढ़ाओ, लोगों की ज़रूरत बन जाओ, ज़रूरत लोगों की ज़रूरत बन जाओ। देखो बात मैं ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, ज़रूरत बनो। आज मुसलमानों को लोग इसलिए नफ़रत की नज़र से देख रहे हैं कि मुसलमान लोगों पे बोझ बने हैं, ज़रूरत नहीं बने। ज़रूरत बनो, ज़रूरत, बोझ मत बनो। देखो 2 मक्खियाँ होती, एक मक्खी शहद की होती है और एक मक्खी मोहल्ले की होती है। मोहल्ले की मक्खी को सब मारते हैं, कोई अच्छा बोलता है? नहीं बोल, सब मारते हैं। शहद की मक्खी को लोग फार्म लगा करके पालते हैं। भाई दोनों की बिरादरी एक, दोनों का नाम एक, फिर एक को मारते क्यों, एक को पालते क्यों है? तो मोहल्ले की मक्खी बोझ है और शहद की मक्खी जरूरत है। तो अगर जरूरत मक्खी बन जाए तो लोग उसको पालने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर हम लोगों की जरूरत बन जाए तो लोग हमें नफरत की नजर से नहीं देखेंगे, लोग हमें भी पालने पे मजबूर हो जाएंगे। और हम तो अल्लाह रसूल के टुकड़ों पे पलते, हमें किसी को पालने की क्या जरूरत है? लेकिन नफरतों का खात्मा होगा। जरूरत बनो। तो जरूरत मगर कैसे बनोगे? तालीम के बगैर जरूरत आप नहीं बन सकते, दौलतमंद बने बगैर आप लोगों की जरूरत नहीं बन सकते। फजूल खर्ची से बचो, हराम कामों में खर्चा करने से बचो, आला से आला तालीम अपने बच्चों को दिलाओ। लेकिन ये बात याद रखना, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, लॉयर भी बने, जज भी बने, सब बने, मगर पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ, आशिक रसूल बनाओ, दीनदार बनाओ। आपके बच्चे को कुरान पढ़ते आना चाहिए, वरना हालत ये ना हो आजकल चल रहे हैं ना, जो वो व्हाट्सएप पर
ایک بہت بڑے ڈگری ہولڈر سے پوچھا گیا کہ موسیٰ میں، محمد عربی میں، جبریل میں کون نبی نہیں ہے؟ تو وہ اتنا بڑا ڈگری ہولڈر کہتا ہے کہ موسیٰ نبی نہیں ہے۔ بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ جبریل اور موسیٰ میں علیہ السلام کون نبی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ موسیٰ نبی نہیں ہے۔ 25 سال تک کے کالج کی خاک چھانتا رہا۔ اگر اس کے ماں باپ نے یا اس نے قرآن مقدس اس کو پڑھا دیا جاتا تو شاید جگ ہنسائی نہ ہوتی، اتنی رسوائی نہ ہوتی، تو تم پر بھی یہ وقت نہ آئے۔ اور یاد رکھنا، دنیا کی جگ ہنسائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کا بچہ بڑی سے بڑی ڈگری لے لے، دنیا میں عزت کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس وقت تک جب تک کہ آپ اپنے بچے کو دین نہ پڑھائیں، آپ کے بچوں کو کلمہ بھی آنا چاہیے، سورتیں بھی آنا چاہیے۔ کم سے کم ہمارا ایک بچہ اتنا علم تو دین کا رکھتا ہو کہ وہ کسی کی مدد کے بغیر ضروریات زندگی کے مسائل کتابوں کے ذریعے سے خود نکال سکے، اس کو خود سمجھ سکے۔ کم سے کم اتنا علم ہمارے ہر بچے کو اور بچی کو ہونا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اور کیا منہ دکھاؤ گے؟ آج ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ ہم نے دکان دے دی ان کو، بلڈنگیں دے دی ان کو، شادی کرا دی ان کی، مگر مر گئے تو وہ ہمارا نماز جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں رہتے، کیونکہ ان کو نماز جنازہ آتی نہیں، جنازے کی نماز ان کو آتی۔ سب دنیا جنازہ پڑھ رہی ہے، بیٹا کھڑا ہے، کیوں؟ مجھے نہیں آتا کچھ۔ قصور کس کا ہے؟ باپ کا قصور، ماں کا قصور ہے۔ ایسا قصور مت کرو۔ آپ ہزاروں کی تعداد میں آئے ہو، میں سوچتا ہوں اگر اتنے ہی لوگ عمل کر لیں، تعلیم پر محنت کریں، حلال دولت کمانے پر محنت کریں اور دیندار بننے بنانے پر محنت کریں، تو میں سمجھتا ہوں ایک انقلاب آئے گا۔ اور یہ جلسے انقلاب کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے عمل کیا تو کامیاب ہے، ورنہ بھیڑ اکٹھا کرنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں، مقصد دلوں کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے۔ تو کیا میں امید کر سکتا ہوں آپ دیندار بنو گے بھی اور اپنے بچوں کو دیندار بناؤ گے انشاءاللہ؟ تعلیم کے میدان میں اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ گے انشاءاللہ؟ اور حلال ذریعے سے محنت کر کے مالدار بنو گے انشاءاللہ؟ فضول خرچی مت کرو، کیونکہ غریبی، غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ اسلام میں لوگ کہتے ہیں اسلام غریبوں کا مذہب ہے، اسلام غریب، کیا لوگوں کو بہلا پھسلا کے سلانا چاہتے ہو؟ آپ سے پوچھتا ہوں، کن غریبوں کا مذہب ہے اسلام؟ کسی مذہب میں دینے کا تصور نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے۔ ہمارے یہاں جو 4 اہم عبادتیں ہیں، 4 اہم، ان میں سے 2 عبادتوں کا تعلق دولت سے ہے۔ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے اور صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب بندے کے پاس دولت ہی نہیں رہے گی تو وہ زکوٰۃ کیسے دے گا؟ مسجد بغیر دولت کے بنتی ہے؟ میرے نبی اتنے دولت مند تھے، بات صرف اشارہ دے رہا ہوں تاکہ آپ دولت کماؤ حلال ذریعے سے۔ حرام ذریعے سے کمانا منع ہے، جوے سے کمانا منع ہے، کما کر کے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یہ برا ہے۔ اللہ کے لیے خرچ بھی کرتے رہو، اپنے لیے بھی جماتے رہو، یہ برا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتاؤ رسول اللہ سے لے کے غوث پاک تک کوئی غریب ہو تو مجھے بتا دو۔ ہمارے تو سارے اسلاف مالدار ہیں۔ حضور مالدار تھے، صدیق اکبر مالدار تھے، فاروق اعظم مالدار تھے، ہم جس امام کی تقلید کرتے وہ امام اعظم مالدار تھے، کپڑے کے تاجر تھے، جس غوث پاک کے مرید ہے وہ غوث پاک بھی مالدار تھے، جس مخدوم سمنا کا نام لیتے وہ تو بادشاہ تھے۔ ہمارے غریب کون ہیں؟ کہتے ہیں غریبوں کا مذہب اسلام۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ قدم رکھا تو یتیم بچوں نے زمین پیش کی، سرکار نے ہم ایسے نہیں لیں گے، ہم پیسے دیں گے۔ حضور نے اپنی جیب سے پیسے ادا کرنا چاہا تو حضور کی جیب میں اتنے پیسے تو تھے نا سفر میں کہ زمین کی قیمت ادا کر سکے، تبھی تو کہا کہ میں ادا کروں گا۔ لیکن صدیق اکبر نے کہا حضور میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، یہ کام میں کروں گا۔ حضور علیہ السلام اتنے مالدار تھے کہ جنگل بھر بھر کے بکریاں ایک ایک آدمی کو صدقے میں دیتے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ مال ہونے کے باوجود مال پاس میں رکھتے نہیں تھے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن حضور کے پاس دولت بہت تھی،
लाखों रुपये की मंथली आमदनी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की थी। इसको मैं आपके सामने साबित कर सकता। माले फ़ै के जो हुजूर अलैहिस्सलाम के कब्ज़े में जो चीज़ें थी, हुजूर अलैहिस्सलाम उसको खर्च करते थे। हुजूर की आमदनी हुजूर के तसर्रुफ में थी वो चीज़ें। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है, इसलिए हलाल ज़रिए से मालदार बनो। और कुछ बुजुर्ग गरीब ज़रूर रहे हैं, लेकिन याद रखना उनके तवक्कुल की तरह मेरा और आपका तवक्कुल नहीं हो सकता। इसलिए माल की तरफ पेशरफ्त करो, जो है वो फजूल खर्ची से बचो, हराम कामों से बचो, और इतने मालदार बनो कि कोई तुम्हें ख़रीद न सके, तुम्हारे ज़मीर को ख़रीद न सके। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी कौम को सही समझ अता फ़रमाए, शऊर अता फ़रमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह का आपका तशरीफ लाना वक्त पे कितना सुहाना। हूरे गाती थी तराना, जगमगा उठा ज़माना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। पहले हम सीखें करीना, फिर मिले मुर्शिद से सीना। इस तरह सीना पसीना पहुँचे हम शहरे मदीना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबद दारैन। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मालिक मौला का अरसाज़ा बंदा नवाज़ा अल्लाह रहीम करीम आलम इस्लाम के मुसलमानों का बोलवाला हो। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला जो रिस्क की तलाश में सरगर्दा उन्हें रिस्क के हलाल अता फरमा। अल्लाह जो कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार में दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की अता फरमा। मौला जो बीमार है उन्हें सेहत और कामला और आजिला अता फरमा। जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं आ रहे गैब से अच्छा रिश्ता मुहैया अता फरमा। मौला जो बच्चे पढ़ रहे हैं बाबुल इल्म मौला अली के सदके उतफैल उन्हें इल्म नाफे अता फरमा। अल्लाह तू अपने हबीब के सदके उतफैल हमारे कल्ब को ईमान की सियाओं से रोशन फरमा दे। हमारे कल्ब को इश्क नबी का मदीना बना दे। मौला हर इल्लत हर सिल्लत हर किल्लत से रिहाई दे दे। अपने नबी पाक की दर की गधाई दे दे। अल्लाह हमारे कान को कुरान के नगमे दे दे।
ہماری زبان کو قرآن کے ترانے دے دے، ہماری پیشانی کو اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا بندہ بنا دے۔ اے اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے و طفیل، سیدہ کی ردائے مبارکہ کے صدقے و طفیل، مولا علی کی جود و سخا کے صدقے و طفیل، حسنین کریمین کے نالین پاک کے صدقے و طفیل، اس محفل میں جتنے لوگ آئے ہیں ان کے دلوں میں جو نیک خواہشات ہے مولا اسے پوری فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ایک بنا دے، اہل سنت والجماعت پر چلنے والا بنا۔ مولا ہمیں عاشق مصطفیٰ بنا، عاشق اہل بیت بنا۔ اے اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے و طفیل ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، تمام آسے بلایات سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہماری قوم سے عریانیت کو دور فرما دے۔ مولا تو اپنے حبیب کے صدقے و طفیل ہمارے علماء کی عمر میں برکت عطا فرما، انہیں رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے و طفیل سید امین القادری کو صحت و کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ان کی والدہ کو صحت و کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ مولا تو رحیم ہے، رحم فرما دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، کرم فرما دے۔ مولا جس نے اس جلسے کو سجایا ہے، جن جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے، مولا تو اپنے حبیب کے صدقے و طفیل ان سب کو رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ اس محفل میں جتنے لوگ حاضر ہیں مولا اپنے محبوب بندے سید اشرف جہانگیر سمنانی معین الاسلام غوث اعظم کے صدقے و طفیل مولا سب کو رزق حلال عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، ذوق عبادت عطا فرما، سجدوں میں لذت عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے محبوب کے رخ زیبا کے صدقے و طفیل کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے محبوبین کے صدقے و طفیل ہم سب کو نیک بنا دے، شریعت مصطفیٰ پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے و طفیل ہم سب کو عاشق مصطفیٰ بنا۔ نور ازدا مدد، سید و سلطان مدد، شاہ شاہا مدد، فخر رسولہ مدد، درگل توکے غلامی شہ اشرف دارن، یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد، یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر، ایک نظر کن سوئے ماں، ایک نظر کن سوئے ماں، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، مدد کر یا معین الدین چشتی، مدد کر یا معین الدین چشتی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ دیکھیے لائن کر لیجئے، دیکھیے بالکل نہیں